اسرائیل اور غزہ پٹی کے بیچ اس وقت بھیانک جنگ جاری ہے۔ صحیح صورتحال سامنے نہیں آ پا رہی ہے۔ الجزیرہ، AFP اور دوسرے انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز لائیو کوریج کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی صحیح معلومات نہیں مل پا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل نے غزہ پٹی کی بجلی کاٹ رکھی ہے، انٹرنیٹ کو بند کر رکھا ہے، کمیونیکیشن کا سبھی سسٹم بند کر دیا گیا ہے۔ رات بھر اسرائیل نے غزہ پٹی پر بمباری کی اور اسی دوران اسرائیل کی فوج نے گراؤنڈ سے غزہ پٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اسرائیل کی طرف سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وہ آج رات غزہ پٹی پر حملہ کرے گا اور اپنے تمام یرغمالیوں کو بھی آزاد کرائے گا اور بہت بھیانک حملہ ہوگا۔ دوسری طرف حماس سے کہا گیا تھا کہ ہم اسرائیل کے حملہ کے لیے تیار ہیں اور گراؤنڈ پر، زمین پر اسرائیل کے ہر حملہ کو ناکام بنائیں گے۔ اس کے بعد حماس کی طرف سے بھی ابھی اپڈیٹ سامنے آئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے کہ اس کے لڑاکے لگاتار اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ 30 سے زیادہ ٹینکوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کی کئی فوجی بختربند گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا حماس کے لڑاکوں نے۔ حماس کی طرف سے بار بار بھی اپڈیٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہماری صفیں ٹوٹنے والے نہیں ہیں اور ہم ہر محاذ پر کھڑے ہو کر اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی ابھی غزہ کے کچھ علاقوں میں داخل ہے، لیکن ہماری کوششوں سے اور ہماری مضبوطی کے سامنے اسرائیلی آرمی نہیں ٹک پائے گی اور انہیں یہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ غزہ پٹی میں زمینی آپریشن کی ایک کوشش مایوس کن ہے، وہ کامیابی نہیں مل پائی ہے جو ملنی چاہیے تھی اور ہمارا اپنا ہی نقصان ہوا ہے، ہمارے فوجی ہی مارے جا رہے ہیں۔ اس بیچ اسرائیل کے اسپوک پرسن کا بھی بیان اب تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے اسرائیلی اسپوک پرسن کا بیان یہ سامنے آیا تھا کہ غزہ پٹی میں آج بڑے پیمانے پر کارروائی ہوگی، زمینی آپریشن ہوگا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ پٹی پر جو آپریشن کیا گیا ہے ویسا نہیں جس کو امید کی جا رہی تھی، بلکہ ایک ہم نے تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے، ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا زمینی آپریشن کرنا غزہ پٹی پر صحیح ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر ہم کرتے ہیں تو حماس کے لڑاکے کس طرح مقابلہ کریں گے، کس طرح دفاع کریں گے اور ہمیں کس تیاری کے ساتھ غزہ پٹی پر زمینی آپریشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بیان تبدیل ہو رہا ہے اسرائیل کا۔ اس بیچ اسرائیل کا ایک بیان یہ بھی سامنے آیا تھا کہ حماس کے 150 ٹھکانوں کو ہماری آرمی نے نشانہ بنایا ہے جس میں ہم کامیاب رہے ہیں، لیکن حماس کی طرف سے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی اور اب اسرائیل کی طرف سے بھی دوبارہ اس طرح کا کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی اسرائیلی آفیشیل اور میڈیا میں اب اس بیان کا کوئی چرچا ہے۔ اس بیچ اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے ایک بڑے کمانڈر کو مارنے میں اسرائیلی آرمی کامیاب رہی ہے۔ دوسری طرف حماس کی طرف سے بھی دعویٰ لگاتار یہی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اور غزہ کے وزیر اعظم شیخ اسماعیل ہانیہ کا بھی بیان سامنے آیا ہے کہ مجھے ملنے والی خبروں کے مطابق ہمارے مجاہدین ہر محاذ پر، ہر میدان میں اسرائیلی آرمی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور اسرائیلی آرمی کو شدید نقصان کا سامنا ہے، انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اور 7 اکتوبر کے بعد یہ بھی بڑی تباہی ہوگی۔ لیکن ابھی تک اس کا کتنا نقصان ہوا ہے صحیح تفصیل سامنے نہیں آ پائی ہے۔ غزہ پٹی کی جو صورتحال ہے یقیناً بھیانک اور خوفناک ہے، کیونکہ رات بھر غزہ پٹی پر اسرائیل نے اوپر سے بمباری کی، پھر زمینی سطح پر اس کی فوج داخل ہونے کی کوشش کی۔ اسرائیل کی پہلی کوشش یہ تھی کہ غزہ پٹی میں جو سرنگیں بنی ہوئی ہے ان تمام کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اسرائیل نے شروع میں یہ بھی الزام لگایا تھا کہ الشفا ہسپتال اور جو دوسرے اس طرح کے ہاسپٹل ہیں ان کے نیچے حماس نے سرنگیں بنا رکھی ہے، زیر زمین کیمپس بنا رکھا ہے اور وہاں سے اپنی تمام سرگرمیوں کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن حماس کی حکومت نے اس الزام کو تردید کیا اور کہا سراسر جھوٹا الزام ہے، ہم ہاسپٹل میں نہیں پناہ لیتے ہیں، وہاں چھپ کر کے ہم حملہ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا مستقل اپنا ایک اڈا ہے، ذریعہ ہے جہاں سے ہم اسرائیلی حملوں کا دفاع کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کا انتظام سنبھالتے ہیں۔ آگے دیکھیے کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہے، لیکن جو تازہ اپڈیٹ ہے وہ یہی کہ غزہ پٹی یعنی فلسطینی عوام اور اسرائیلی آرمی کے درمیان گھمسان کی جنگ چل رہی ہے، بھیانک صورتحال ہے اور یقینی طور پر اسرائیل بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کو، عام بچوں کو، شہریوں کو، بے گناہوں کو مارنے کی، شہید کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن حماس کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حوصلے ٹوٹنے والے نہیں ہیں، ہم لگاتار نقصان پہنچا رہے ہیں اسرائیل کو اور غزہ پٹی سے ہر حال میں اسرائیلی آرمی کو نکلنا پڑے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے۔